رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 28ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا، سورۃ المجادلہ کی تلاوت شروع ہوئی، اور سورۃ المجادلہ میں جو سب سے پہلے بات آئی وہ ایک عورت کی تھی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ ہوا معاملہ یہ کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کیا، اس سے یہ کہا کہ تم میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی اس طریقے سے بات کرے گا، یعنی کہ بیوی کو اپنے ماں سے مماثلت جو پیش کرے گا تو وہ اس کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد وہ عورت، اس کے چونکہ بچے تھے، اب وہ پریشان یہ تھی کہ اگر میں مرد کے بغیر رہتی ہوں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہ بچوں کی پرورش کا مسئلہ، ان ساری چیزوں سے وہ بہت شدید پریشان تھی کہ اب شوہر نے یہ بات کہہ تو دی ہے اور اب شوہر سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، لیکن وہ عورت وہ چاہتی یہ تھی کہ یہ جو بچے ہیں اب ان کی پرورش کون کرے گا اگر ان کا باپ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس وہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ بات سب کو بات پتہ تھی کہ یہ معاملات ہیں، سب کو ہی یہ بات پتہ تھی کہ یہ معاملات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کیا جواب دیا ان کے پاس؟ لیکن اس عورت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ تکرار کی کہ میرے لیے کچھ کیجئے، میرے بچوں کے لیے میں کیا کروں گی، میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، اور وہ بار بار تکرار کر رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا، کہ اس زمانے کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ بیوی اب شوہر پر حرام ہو گئی۔ اور اس کیفیت میں کہ جب وہ عورت اضطراری کیفیت میں تھی، جب وہ عورت مصیبت میں تھی، جب وہ عورت مشکل میں تھی، یہ دیکھیں کہ رب العالمین کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کی طرف اپنی پریشانی کے بعد وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ وہ عورت بہت پریشان تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس عورت کی تکلیف کو، اس عورت کی وہ جو اس کی وہ جو اللہ کی طرف سے وہ دعا تھی، وہ عرش کے اوپر پہنچی، یعنی کہ وہ بات چیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن اس کا جواب دیکھیے کہ عرش سے فوراً اس کا جواب آتا ہے، اس کا عرش سے فوراً جواب آتا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، ویسے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جب پریشانی میں ہوتا ہے، جب مصیبت میں ہوتا ہے، تب جا کر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ میری پریشانی کو ختم کر دے، اور جب اللہ اس کی پریشانی کو ختم کرتا ہے تو وہ یہ انسان پھر دوبارہ ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المجادلہ کے آخر میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کا دین پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔
دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر باپ سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، کہ باپ ایمان لے کر آ گیا، بیٹا اس طرف، ہاں یہ کیفیت تھی اس وقت، اور رب العالمین کو یہ کیفیت بڑی پسند ہوئی۔ اور معاملہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوا، اور اس غزوہ بدر کے اندر جب ان 70 قیدیوں کے حوالے سے یہ بات سوچی گئی کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا جائے، تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ ان 70 قیدیوں میں جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، جس نے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ ہم نے تو نہیں کی تھی، یہ خود جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب یہ خود جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان سارے قیدیوں کو مارا جائے، اور مارے گا بھی کون؟ ان کے اپنے عزیز اور رشتہ دار۔ یہ وہ رائے تھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند بھی آئی تھی۔ اب یہاں پر الفاظ تو سنیں کہ کیا اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، چاہے وہ ان کے اپنے باپ، ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ فرماتا ہے وہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، در حقیقت یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کا لشکر ہے، یہی لوگ وہ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جن کی دشمنی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو یقین جانو یہ اللہ کے لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو کہ یہی لشکر، یہی اللہ کا جو لشکر ہے، یہی اللہ کی جو فوج ہے، یہی اللہ والے جو لوگ ہیں، در حقیقت یہی فلاح پانے والے ہیں، در حقیقت یہی غالب آنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ الحشر کے اندر ایک بڑی اہم بات کی گئی، وہ بات یہ ہے کہ فائنینشل سسٹم کے اوپر اسلام کی بات بتائی گئی کہ دیکھیں یہ جو مال ہے، یہ جو مال جو ہم کماتے ہیں، اس کا حق حقداروں تک پہنچنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین مجھے اگر زیادہ مال دیتا ہے تو حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسرے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو پہنچوانا چاہتا ہے۔ اب میں ذریعہ بن جاتا ہوں، اب میں چاہوں تو اس ذریعے کو اوپن رکھوں اور ان لوگوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، مریضوں کو اللہ کی راہ کے اندر میں اس پیسے کو جانے دوں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پیسہ میرا ہے، اس کو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں اسے ایسے ہی اللہ کے کہنے کے اوپر خرچ کر دوں؟ اور وہ خرچ کرتے ہیں تو بڑی ان کی جان نکلتی ہے، اور جب پھر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پرانی گھسی پٹی ایسی چیز جو خود استعمال نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر جو اس فائنینشیل سسٹم اللہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو جاؤ، صدقات کے اوپر کاربند ہو جاؤ، اور یہ جو سود ہے یہ سود نہ کرو۔ اسلامک سسٹم یہ جو زکوٰۃ کے اوپر بات کرتا ہے، در حقیقت یہ کیوں کرتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ یہ غریب کا حق ہے،
ایک غریب ہے کہ جس کے پاس دکان نہیں ہے، ایک غریب ہے، ایک ہے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن، کہ ایک آدمی ہے، ایک تاجر ہے، وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر دکان کھولتا ہے کہ جہاں پر کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں میں جب وہ 10 لاکھ کی وہ دکان کھولتا ہے اور 15 لاکھ کی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ اس گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے۔ اب اگر وہ وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرے گا، 10 لاکھ 15 20 25 لاکھ کی وہ اپنی وہاں پہ دکان کھول رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس کو اس کا ریٹرن نہیں ملے گا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی کسی کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ایک تاجر، ایک ساہوکار یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر اس کو ریٹرن ملے گا، کہاں پر اس کو ریٹرن ملے گا۔ ایک گاؤں کے اندر ایک دکان کھولنے کے لیے اسے 50,000 کی ضرورت ہے، دس از انف، لیکن اگر وہ وہاں پر 50 لاکھ کا سامان رکھ دے گا تو وہ بے وقوف ہوگا، وہ بے وقوفی، کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کے اندر بائنگ پاور موجود نہیں ہے۔ اسلام کیا سسٹم دیتا ہے؟ اسلام سسٹم یہ دیتا ہے کہ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک امیر آدمی ہے، اس کے بینک کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 4 10 15 20 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ بینک میں رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ ان کے بچوں کی طبیعت خراب تھی، پھر ان کے بھتیجوں کی طبیعت خراب تھی، اور اس وقت وہ چکن گنیا والا جو چکر چل رہا تھا، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر وہ مستقل سارے گھر میں مسئلہ تھا، اور وہ بالکل مفلوق الحال تھے۔ انہوں نے کسی سے سوال کیا، اور جن کو میں جانتا تھا، لیکن دینے میں ہچکچاہٹ ہوئی، تو میں نے ان صاحب کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو بینک کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے یہ مردہ پیسہ ہے، مردہ۔ اس بینک کے اندر جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ مردہ ہے، آپ اس غریب کو دے دیجئے تو یہ مردہ پیسہ، اس میں زندگی آ جائے گی اور یہ کسی کو زندگی دے دے گا۔ اور اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جو مال ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا جو پیسہ ہے، جو دولت ہے، وہ صرف امیروں کے ہاتھوں کے اندر آ جائے۔ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ وہ اس مال کو، اس کی سرکولیشن چاہتا ہے، سرکولیشن پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر اس کی سرکولیشن چاہتا ہے۔ اگر ایک امیر کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایک زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، یا ہم صدقات نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہ کوئی غریب ہے، وہ اپنا ٹھیلا لگاتا ہے، اس ٹھیلے کے اوپر، اس ٹھیلے سے وہ تھوڑا کچھ کماتا ہے، اور پھر وہ کمانے کے بعد اپنے بچوں کی جب جا کے چیزیں خریدتا ہے تو وہ واپس اسی امیر کی دکان سے جا کر خرید رہا ہوتا ہے۔ ایک امیر نے جس کے بینک کے اندر پیسہ رکھا ہوا تھا جو مردہ مال تھا، اب اس امیر نے اس مردہ مال کو کسی غریب کو دے دیا، اور اس نے کوئی ٹھیلا خرید لیا، اس نے کوئی سائیکل خرید لی، اس نے بچوں کو کوئی چیز دلا دی، تو یہ کیا ہوا، اس مردہ مال کو یہ زکوٰۃ کیا دے دیتی ہے، یہ اس کو زندگی دے دیتی ہے، زکوٰۃ اسے زندگی دے دیتی ہے۔ اور پھر یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، اسلام تو چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے روٹیٹ کرے، صرف بینکوں کے اندر موجود نہ ہو۔ جب وہ روٹیشن کے اندر آتا ہے، جب وہ غریب کے ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ غریب جب تھوڑا کماتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے جا کے چیز خریدتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے سائیکل خریدتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے بیگ خریدتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے کپڑے خریدتا ہے۔ کن کی دکانوں سے جا کے خریدتا ہے؟ وہ تمہارے امیروں کی ہی دکانوں سے جا کے خریدتا ہے۔ تو وہ مال جو تم نے غریب کو دیا وہ ریٹرن ہو کر اللہ رب العالمین نے تمہیں واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اسلام کا فائنینشیل سسٹم ہے، یہ جو اسلام کا اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر مال رکے نہیں، مال کو روکے نہیں، اس کو چلائیے، کسی غریب کی مدد کر دیجیے۔ بینکوں کے اندر پڑے رہا ہو مال تو وہ مردہ مال ہے، اس پہ انٹرسٹ کما کر خود اپنی دنیا بھی ہم خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کو کسی غریب کے ہاتھوں کے اندر لے کر آ جائیے، اللہ اس کے اندر برکت دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا، وہ سود کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ یہ پرورش کیسی ہوتی ہے؟ یہ بچوں کی جو پرورش کرتے ہیں، اللہ نے کہا ویربی الصدقات، صدقات کی بڑھوتری کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔
جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا گیا ہوتا ہے، وہ مال جو دل سے دیا گیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ کم مال بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی ایسی پرورش کرتا ہے، ایسی پرورش کرتا ہے، تو جب اللہ کسی چیز کی پرورش کرے گا تو پھر وہ کہاں تک چلی جائے گی؟ وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الحشر کے اختتام میں یہ بات آئی، آیت نمبر 21 میں۔ یہ جو پچھلی جو آیت تھی، یہ آیت نمبر 7 تھی، اس 7 میں سے ہم نے پڑھا، اور اب ہم آیت نمبر 21 پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، کس کے اوپر؟ علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو وہ لرز جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اس خوف سے، اس کی ذمہ داری سے کہ جو قرآن کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو اٹھانے سے یہ پہاڑ لرز جاتا، اللہ کے خوف سے۔ یہ انسان ہے کہ جس نے اس قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، کہ وہ جس طریقے سے دین حنیف کے اوپر جم گئے، جس طریقے سے وہ رب العالمین کی طرف جب چلنا شروع ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف کی تلاوت ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الصف کی دوسری آیت میں کہ اے ایمان والو، اس سے پہلے بھی یہ الفاظ جو آئے، جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ ان آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، ان آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سبح للہ، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ الصف کی پہلی آیت ہے، یہی آیت سورۃ الحشر کی پہلی آیت ہے۔ اسی طریقے کی آیت، اسی طریقے کے الفاظ سورۃ الجمعہ کے اندر ادا ہوئے۔ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت بھی یہی کہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور جو بادشاہ ہے نہایت پاک ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ التغابن کی جو پہلی آیت ہے، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ کر کیا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو کسی کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو میری اور آپ کی ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ ذکر کرتے ہیں تو میں اور آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو میری اور آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا، یا میں نماز نہیں پڑھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ تم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہوتی تو تم اس کے در پر، اس کی مسجد کے اوپر حاضر ہو کر اپنے سر کو اس کے سامنے رگڑ دیتے۔ اور یہ جو تسبیح ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض الفاظ اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 الفاظ ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جو میزان میں بہت بھاری ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پاک ہے اللہ اور وہی عظمت والا ہے۔ یہ محبت سے ذکر کریں۔ اور ہمارے احباب جو معتکفین بیٹھے ہیں، صبح فجر کی نماز ہو، اذکار کا معاملہ کریں، ظہر کے بعد اذکار کا معاملہ کریں، عصر کے بعد اذکار پڑھیں، مغرب کے بعد اذکار کریں، عشاء کے بعد اذکار۔ یہ دیکھیں
اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا۔ مجھے غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو ڈوب کر کیا جائے تو رب العالمین ذکر کرنے والے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ درود کا ذکر کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو سارا دن اس کا ذکر کریں۔ تو جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے دل بھی اللہ رب العالمین اس ذکر سے نرم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، در حقیقت دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ اور پھر اگلے الفاظ کہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جس کو سیسا پلا دیا گیا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور سورہ صف کے آخر میں چند الفاظ جو اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو جتنا ہی ناگوار گزرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، کہ اسی نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ رسول کو بھیجنے کا مطلب سمجھ لیجئے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر سوچیں اور ہمتن گوش ہوں۔ الفاظ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رسول کو جو بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ بالہدا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں، ودین الحق، اور یہ دین حق دے کر ہم نے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ سارے کے سارے ادیان کے اوپر یہ دین غالب آ جائے۔ کیونکہ جتنے دوسرے ادیان ہیں، ان ادیان کے اندر لوگ غلام بن جاتے ہیں، انسان کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی کے اندر آ جائے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں کہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو۔ کس چیز سے؟ باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، اور جب جہاد کرو گے اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ گناہوں کو صرف نہیں بخشے گا بلکہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا۔ وہ دوسری نعمت کیا ہوگی؟ نصر من اللہ، نصر من اللہ، نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھ تمہارے پیر بن جائے گا۔ تم نے اللہ کی مدد کی تھی، تم اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، تم فرمانبردار بن گئے تھے، تم مسلم، تم اپنے آپ کو تم نے سرنڈر کر دیا تھا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا کہ نصر من اللہ، نصر من اللہ، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی مدد اور
وفتح قریب وفتح قریب، بس فتح قریب ہے، بس فتح قریب ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الجمعہ کی جو آخری آیت ہے، جو آخری آیت کہ ویسے تو یہ جمعے کی نماز کے لیے جب مؤذن پکارے تو سارے کام چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب یہ مؤذن پکارنے والا نماز کے لیے پکارے من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور بدر البیع، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، دیکھو تم اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آؤ گے تو بہتر ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنے کاروبار کو تم بے شک بند کر کے آؤ۔ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں آخری آیت میں کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہوا تھا جمعے کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہاں پر کسی کو پتہ چلا قافلہ آیا ہے، اس وقت قحط کا معاملہ تھا، اس وقت بڑی تنگی کے معاملہ تھا، لوگوں نے بتایا کہ کوئی قافلہ آیا ہے تو لوگ چھوڑ کر چلے گئے خطبے کے، اور صرف 12 اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ صرف 40 صحابہ وہاں پر بیٹھے رہے، جس کے اوپر رب العالمین کو ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ادا کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ 12 لوگ بھی چلے جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آگ مسلط کر دیتا، اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب اس قوم کے اوپر لے کر آ جاتا۔ یہ 12 لوگ بیٹھے رہے الحمدللہ۔ لیکن یہاں الفاظ جو عطا ہو رہے ہیں قل ما عند اللہ، دیکھو تم اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو نماز کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے قل ما عند اللہ، ان کو بتاؤ کہ جو اللہ کے پاس ہے، تم نماز پڑھنے آئے تھے، تم عبادت کرنے آئے تھے، تم اللہ کے کاموں کے اندر لگ گئے تھے، تمہاری جو پہلی پریورٹی تھی، جو تمہاری جو پہلی ترجیح تھی وہ دین کا کام تھا، تم نے دین کے کام کے لیے اپنے کاروبار، تم نے دین کے کام کے لیے اپنے اہل و عیال، ان کی بھی تم نے قربانی دی، اپنے مال کی بھی تم نے قربانی دی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ قل ما عند اللہ، جو چیز اللہ رب العالمین کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ بہتر ہے ہر برے کام سے، ہر لغو کام سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اس کی یقین مجھے اس وقت ہوا، یقین تو الحمدللہ، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا کب، عین الیقین کی کیفیت کب ہوئی؟ میرا جو گھر ہے یہ طاہر ولا پر ہے، وہاں پہ میرے محلے میں ایک دکان والا ہے میرے گھر کے برابر میں، وہ صاحب ماشاءاللہ دکان نماز کے وقت میں بند کرتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز کے وقت میں بند کرنے جاتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، سنتوں کے ساتھ اذکار کرتے ہیں۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں واپس گھر پر آ رہا ہوتا ہوں، ان کی دکان کے سامنے سے گزر کر جا رہا ہوتا ہوں، دکان بند ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے ہی خریدار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دکان کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک اور دکان تھی ایک اور صاحب کی، میں ان سے کہتا تھا آپ بھی نماز کے لیے دکان بند کیا کریں، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار جب ان کی نماز کے لیے دکان بند ہوتی ہے نا تو اس وقت کسٹمر پھر میرے پاس آتے ہیں، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے ان سے کہا کہ کسٹمر اس لیے پاس زیادہ آتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو جب بند کر کے جاتا ہے تو اتنی صورتحال ہے کہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، 10 5 لوگ باہر کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یہ عین الیقین کے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور وقت کیا ہو گیا بھائی؟ 11:15 ہو گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں 5-7 منٹ میں اس کی چند مختصر چیزیں بیان کر دوں۔ سورۃ المنافقون کے اندر یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارا مال
اور تمہاری اولاد، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ، تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، در حقیقت وہ خسارے والا ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس کو کیا کرو؟ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، انفاق کرو۔ وانفقوا، انفاق کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، کہ آ جائے، احدکم الموت، کہ تمہارے پاس تمہارا موت کا فرشتہ، تمہاری موت جب آ جائے اس وقت سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ فاصدق، میں تھوڑا سا صدقہ کر دوں، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے بن جاؤں۔ اور اللہ پھر فرماتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ تو تم نے جو کچھ کرنا ہے، تم نے جو خیر کا کام کرنا ہے، تم نے جو معاملہ کرنا ہے، اس موت کے وقت سے پہلے کر دو۔ اور میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے چند چیزیں ایسی ہیں حدیث کے مطابق کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ ایک تو چیز اس کی نیک اولاد جو اس کے بارے میں دعا کرتی ہے، اگر اس کی اولاد صالح ہے تو اس کے بارے میں دعا کرتی ہے کہ اس کے رینکس بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ یہ میرے رینکس کیسے بڑھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دوسری چیز، آدمی جب کسی کو علم دیتا ہے، یہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز کہ ایسے نیکی کے کام کہ جو لوگوں کی بھلائی کے کام ہیں اور لوگ اس سے آئیں اور اس کار خیر سے ان کو فائدہ ہو، یہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو اس کا فائدہ دیتی ہیں۔ سورۃ التغابن کے اندر بھی اسی طریقے کے الفاظ ادا ہوئے۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر آگے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 14، اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ عدو لکم فاحذروہم، یہ کیا ہوتے ہیں کہ بعض بیویاں اور بعض بچے بعض اوقات تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب تم ان کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہو تو یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دیتے ہیں۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد بعض اوقات انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ جب دل کے اندر اللہ ہوگا، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جس دل کے اندر اللہ نہیں ہوگا اس دل کے اندر مال بھی ہوگا، اس دل کے اندر اس دنیا کی مختلف محبتیں بھی ہوں گی، لیکن مومن کی جو محبت ہے وہ کیسی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ الطلاق کے اندر یہ بات آئی کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ ہی اس کے اوپر کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ تحریم کے اندر یہ بڑی خوبصورت آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے؟ دوزخ کی آگ سے۔
دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ اور پتھر، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کو رب العالمین کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دیکھیں، جو دعوت کا کام ہے، نصیحت کا کام ہے، یہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر ایک آیت آئی اس کے اندر سورۃ التحریم میں 8ویں آیت کہ اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ جب تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کے اندر جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور یہ کیا کہیں گے؟ وبایمانہم یقولون ربنا، یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ تو ہم پر اپنا نور مکمل کر دے، اے اللہ تو ہم پر اپنی بخشش کا جو رحمت کا جو سایہ ہے اے اللہ تو مکمل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔